الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کی ذمہ داریاں، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وفات کے بعد بندہ فوت ہو جائے، کوئی بھی گھر میں فوتگی ہو جائے تو گھر والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے گھر گئے، دیکھا تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کیا، اس کی آنکھیں بند کر دی، اور پیارے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میرے بھائیو سن لو کہ آپ کو بھی نہیں پتا ذمہ داریاں کیا ہیں۔ فوت ہو گیا، پڑا ہے پڑا رہے، اللہ کے نبی کا فرمان، اس پر عمل کرو گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو نبی کائنات نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کر دی، یہ مسلم شریف میں حوالہ موجود ہے۔ تو دوسری بات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ وفات پا جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی آنکھوں کو دیکھنا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں، یعنی بازو جو ٹیڑھے ہوئے ہیں ان کو کوشش کریں کہ فوری سیدھے کریں تاکہ اکڑ نہ جائے، کیونکہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، بیچارہ پڑا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں، اللہ کے نبی نے ہماری ڈیوٹی جو لگائی ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے، اور فرمان رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سے بازو، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں بالکل سیدھی کر دیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جسم کا حصہ ننگا ہو اس کو درست کر دیں، ایسے کلے وہ کپڑا جو اوپر اٹھا ہے اس کو صحیح کر دیں۔ اور تیسری بات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور اس کو ڈانپ دیں۔ بعض کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ویسے میت پڑی رہتی ہے تو بعض کے پاس کپڑا نہیں ملتا، وہ کپڑا نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو میت کو کپڑے سے ڈانپ دیا جائے۔ اللہ تو ہی جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں، ہمیں کیا پتا، آپ کے نبی نے فرما دیا۔ اللہ تو سچا ہے اور دلوں کے بیج جانتا ہے، اور جو دنیا سے وفات پا گئے اللہ وہ بے بس پڑا ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈانپ دیا جائے، وہ ننگا پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی پیڑ سے کپڑا اٹھا، حضور فرماتے اس کو درست کر دو، بازو ٹیڑے ویڑے ہیں اس کو سیدھا کر دیں، ٹانگیں اس کی سیدھی کر دیں، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو اس کی بدخوئی یعنی اس کی چغلی، اس کی غیبت نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بیماری ہے کہ کوئی فوت ہو جائے، ہم ایسا سے ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا تھا ویسا تھا، اس کی چغلیاں غیبتیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ادھر میت پڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، فرمایا اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اللہ کے نوری ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ اچھے جملے اس کے بارے میں کہیں گے تو فرشتے آمین کہیں گے،
اب آپ نے اس سے کیا لینا ہے؟ وہ دنیا سے چلا گیا، اب آپ کو کیا ملے گا؟ اس کے خلاف باتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے خلاف باتیں نہیں کرنی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر تو اس کے خلاف باتیں کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، بد دعائیں دے گا، پھر بھی انہوں نے آمین کہنا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے منع فرما دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے، فرمایا جب نبی کائنات دنیا سے گئے، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اما عائشہ فرماتی ہیں مدینہ ایسے لگ رہا تھا مجھے جیسے مدینے میں کوئی کچھ ہو گیا، میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا باپ آیا، مجھے تسلی دی، فرمایا کہ میں روئی اور دوسرے لوگ بھی اتنا روئے کہ مدینہ تو یتیم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کو سب سے پہلے نبی پاک کے فرمان کے مطابق اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے نبی کائنات کا جسم ڈھانپا اور یمنی چادر سے ڈھانپا، یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے، اور میں نے نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کا جسم نبی پاک کا ڈھانپ دیا ہے۔ اور آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کی والدہ، آپ کی بہن کوئی بھی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اور اس کی حالت جو ہے وہ درست کرنی ہے، پھر اس کے بعد غسل دینا ہے، غسل کے بعد کیا کرنا ہے، جلدی جلدی میت کو اٹھانا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف چلے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے فیصل آباد جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میں کوئی ایسی گاڑی پکڑوں جو جلدی لے جائے، نان سٹاپ ہو، راستے میں بریک نہ ہو۔ اسی طرح یہ نبی پاک نے مثال دے دی، فرمایا کہ میت کو جلدی جلدی قبرستان کی طرف لے جاؤ، وہ اپنی منزل کو جلدی پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں زیادہ دیر میت کو رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قبر جو بنائی جا رہی ہے، بن گئی ہے، غسل کرو، غسل کیا، پھر غسل کے بعد اس کو کفن جو دے کے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بندے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھو اور اس کے بعد اس کو دفنا دو۔ تو نبی کائنات نے فرمایا پھر کھڑے ہو کر دعا بھی کر دو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دو۔ یہ ہے گھر والوں کی ذمہ داریاں، دوستوں کی ذمہ داریاں، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں اور اولاد کی ذمہ داریاں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری جو ذمہ داریاں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔